کہ فضا میں گونجی ہے ہر سو صدائے اللہ۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص مجھے ضمانت دے گا جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے اور جو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہے، یعنی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی جو مجھے ضمانت دے گا۔ سب سے پہلے ماں باپ سے دعا کراؤ، ایک دو نہیں مسلمانوں، سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے ماں باپ کی دعا نے نکما کو ولایت کا تاجدار بنا دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ بڑا سخت فتویٰ ہے حضور غوث اعظم۔ آپ کہیں گے کیوں نیکوکار کو دباتی ہے؟ تو میں کہوں گا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں دباتی ہے، بچہ چیختا چلاتا ہے، جبکہ بچہ نہیں جانتا ماں عداوت سے نہیں دبا رہی ہے، محبت سے دبا رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح دوستو کہیں بھی مت جائیے گا کیونکہ جلسہ غوث الورا بہت ہی زبردست ہونے والا ہے، دیکھتے رہیے دست سلام۔ کہ اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں، ایک بار درود شریف پڑھیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 441 ہے، حدیث نمبر 4950 ہے۔ راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جو آخرت سے محبت کیا وہ اپنی دنیا کو نقصان میں ڈال دیا۔ فَآسِرُ مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، تم باقی رہنے والی کو فانی پر کیا کرو تو غالب کر دو۔ یہ سرکار فرماتے ہیں، تو یاد رہے باقی رہنے والی آخرت ہے، اب فنا ہونے والی دنیا ہے۔ یہ حدیث پاک میں۔ اب مسلمانوں یہ کہ میں بتا رہا تھا بے نمازیوں کا کیا انجام ہوگا، وہ تو بات پہ بات آ گئی، میں پیش کر دیا اس بات۔ آگے بڑھتے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ جو بے نمازی اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کی زندگی بھی تنگ ہے، ان کی آخرت بھی تنگ ہے۔ زندگی میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے، دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے۔ تو ہمارے لیے عافیت اس میں ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اپنی پیشانی کو بارگاہ الہی میں جھکاتے رہیں، اسی میں ہماری اور آپ کے لیے عافیت ہے، بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 419، حدیث نمبر 4706، یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ان سبحان قال، حضرت سبحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القدر، نہیں لوٹاتی تقدیر کو، یعنی کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی الا دعا، لیکن دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی، مگر یاد رہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ، اپنے استاد سے دعا کراؤ، اپنے شیخ اپنے پیر سے دعا کراؤ، بزرگان دین سے دعا کراؤ، مگر یہ بات یاد رہے اگر ماں باپ کو ٹھوکر مار دیے اور اپنے پیر کے پیچھے دوڑنے لگے تو ایک دو نہیں 1000 پیر کے پیچھے دوڑو، وہ بھی تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے تم اپنے ماں باپ کو راضی رکھو۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر فرمایا ہے، اپنی عبادت کے بعد کیا فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ پتہ چلا پیر کی دعا، پیر کی خدمت، پیر کی غلامی اسی وقت رنگ لائے گی جب ماں باپ سے
سے راضی رہیں گے. اور یاد رہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا, قالہما جنتوں کا و ناروں کا, تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے, تمہارے لیے جہنم بھی ہے. یعنی اگر ماں باپ کو راضی رکھے تو تم جنت کے حقدار بنا دیے جاؤ گے. تو سب سے پہلے ماں باپ سے دعا کراؤ. ایک دو نہیں مسلمانوں, سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے ماں باپ کی دعا نے نکما کو ولایت کا تاجدار بنا دیا ہے. ماں باپ کی دعا کی وجہ سے. تو ماں باپ کو چھوڑ کر کے نہیں, آپ کہیں پر بھی جائیے ماں باپ کی دعا لیجئے, ماں باپ کی خدمت کیجئے. ماں باپ کا مقام افضل و اعلیٰ ہے, بہتر و بالا. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی تعظیم و توقیر کو رکھا, ماں باپ کی خدمت کو رکھا. تو یہ تو آپ نے سماعت کر لیا. کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی الا دعا, لیکن دعا تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے. نمبر 2, وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ, اور نہیں بڑھاتی عمر کو الا البر, مگر نیکی عمر کو بڑھا دیا کرتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ 100 سال کا ہے تو 200 سال کا ہو جائے گا, نہیں. جو عمر ہے اسی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. اب مسلمانوں تیسرے نمبر پر وَإِنَّ الرَّجُولَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ, اور آدمی گناہ کے باعث روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس سے سرزد ہوتا ہے, واقع ہوتا ہے. یعنی بندہ جب گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو یاد رہے مسلمانوں, اس کے گھر سے, اس کے دولت سے, اس کے رزق سے برکت کو چھین لیا جاتا ہے. تو یہ تو آپ نے سماعت کیا. آگے بڑھتے ہیں. مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 58-59, حدیث نمبر 531. یہ حدیث احمد, دارمی اور بیہقی میں بھی ہے. وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ذکر الصلاۃ یوما, کہ حضور علیہ السلام نے ایک روز نماز کی تاکید فرمائی. یعنی ہمارے نبی نے نماز کا ذکر کیا, نماز کا تبصرہ کیا, نماز کا چرچا کیا. فقال من حافظ علیہا کانت, ہمارے سرکار کیا فرماتے ہیں, جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے کانت لہو نورا, نور کا سبب ہوگی, وہ برہانہ اور کمال ایمان کی دلیل ہوگی, وہ نجات یوم القیامہ, اور قیامت کے دن نجات بخشش کا ذریعہ بنے گی. تو نماز نور بھی ہے, نماز دلیل بھی ہے, اور نماز نجات بخشش بھی ہے. اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے تو نہ تو نور کا سبب ہوگی, نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی, اور نہ بخشش کا ذریعہ بنے گی. فقال یوم القیامہ, اور وہ قیامت کے دن قارون, قارون کے ساتھ ہوگا, وہ فرعون اور فرعون کے ساتھ ہوگا, وہ حامان اور حامان کے ساتھ ہوگا, وہ ابی بن خلف اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. معلوم یہ ہوگا, فرمان مصطفیٰ یہ ہے کہ بے نمازی کہاں رہیں گے, تو بے نمازی قارون کے پاس ہوں گے, بے نمازی فرعون کے پاس ہوں گے, بے نمازی حامان کے پاس ہوں گے, بے نمازی ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے. اور یاد رہے قارون بھی دشمن خدا ہے, فرعون بھی دشمن خدا ہے, حامان بھی دشمن خدا ہے, ابی بن خلف بھی دشمن خدا ہے. اور یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ دشمن خدا کے ساتھ ہوں گے. مگر میں کہوں گا مسلمانوں, سکے کا 2 رخ ہوتا ہے. ایک رخ تو آپ نے سماعت کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو نمازوں کی پابندی کرے, اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے, اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھے, آخر وہ کہاں رہے گا؟ تو بے نمازی دشمن خدا کے ساتھ ہوں گے, تو نمازی محبوب خدا کے ساتھ ہوں گے, نمازی صدیق اکبر کے ساتھ ہوں گے, نمازی فاروق اعظم کے ساتھ ہوں گے, نمازی عثمان حیدر کے ساتھ ہوں گے, نمازی حسن مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے, نمازی شہید اعظم کے ساتھ ہوں گے, نمازی زین العابدین کے ساتھ ہوں گے, نمازی امام باقر کے ساتھ ہوں گے, نمازی امام جعفر کے ساتھ ہوں گے, نمازی موسیٰ قاسم کے ساتھ ہوں گے, نمازی علی رضا کے ساتھ ہوں گے, نمازی معروف کرکی کے ساتھ ہوں گے, نمازی حسن عسکری کے ساتھ ہوں گے, نمازی جنید بغدادی کے ساتھ ہوں گے, نمازی عثمان ہارونی کے ساتھ ہوں گے, نمازی غوث الاعظم کے ساتھ ہوں گے, نمازی غریب نواز کے ساتھ ہوں گے, بے نمازی دشمن خدا کے ساتھ ہوں گے, تو نماز پڑھنے والے محبوب خدا کے ساتھ ہوں گے.
سرکار غوث اعظم، زمین بغداد مولا، مسلمانان اہل سنت. یاد رہے، کوئی کہے کہ یہ جشن غوث الورا غوث اعظم کے بارے میں نہیں تو نہیں انہی کے بارے میں بتا رہا ہوں. حضور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرے. بڑا سخت فتویٰ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ بے نمازیوں کو جیل میں بند کر دیا جائے اگر وہاں اسلامی حکومت و بادشاہ رہتا ہو، جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے. اور امام شافعی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بے نمازی واجب القتل ہے، ان کو قتل کر دیا جائے. بزرگان دین کے بارے میں بڑے بڑے سنگین معاملات ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو متواتر نماز چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے اس بات کا ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان چھین لیا جائے. اس بات کا ڈر ہے. یاد رہے مسلمان، ہم بزرگان دین سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہمارا دعویٰ اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ہم دعوے کی دلیل نہ پیش کر دیں. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. قرۃ العیون میں حضور علیہ السلام نے فرمایا بے نمازیوں کو موت کے وقت 3 سزا دی جائیں گی، قبر میں 3 سزا دی جائیں گی. موت کے وقت کے 3 سزا سماعت کریں. نمبر 1 وہ ذلیل ہو کر مرے گا، ذلت کی موت مرے گا. جیسے کتے بلی مرا کرتے ہیں ایسے ہی بے نمازیوں کی موت ہوگی. نمبر 2 بھوکا مرے گا، بھوک سے تڑپتا ہوا. نمبر 3 بے نمازی شدت پیاس میں مبتلا ہو کر کے مرے گا، یعنی اس کے منہ میں لوگ پانی ڈالیں گے مگر حلق کے نیچے پانی نہیں اترے گا. آپ لوگ دیکھے ہوں گے منہ پانی سے بھر جاتا ہے لیکن جیسے چہرہ پھیرا جاتا ہے سارا پانی نیچے گر جاتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا کرتا ہے. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ بے نمازی جب بھی مرے گا تو شدت پیاس میں مبتلا ہو کر کے مرے گا. اور حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذاکرین کے علاوہ، یعنی جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان لوگوں کے علاوہ بقیہ سب کی روحیں جب بھی نکلتی ہیں تو پیاس سے تڑپتی ہوئی نکلتی ہیں. یہ بات یاد ہے. مرنا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا. بہت بڑا ایک ناچنے گانے والا ایکٹر جس کو مائیکل جیکسن کہتے ہیں، وہ کیا کیا دعویٰ کیا تھا، 50 سال میں مر گیا. مرنا ہے یہ یاد ہے. ساری ہم لوگ کی تدبیریں بیکار. بھلائی کس میں ہے، عافیت کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے، بلندی کس میں ہے، مکان کس میں ہے، مرتبہ کس میں ہے، نجات کس میں ہے؟ تو نجات اسی میں ہے کہ فرمان مصطفیٰ پہ عمل کیا جائے، نبی کے فرمان پہ عمل کیا جائے. وہی بھلائی ہے اور کہیں بھلائی نہیں ہے. اب مسلمانوں یہ کہ آپ نے سماعت کیا بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا، بھوکا مرے گا، شدت پیاس میں تڑپتے ہوئے مرے گا. اب مسلمانوں قبر کی 3 سزائیں سماعت کریں. تو بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے گی، قبر اسے دبائے گی. بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے گی، قبر اسے دبائے گی. وقت کی قلت ہے، یاد رہے وہ چاہے نیکوکار ہو یا گنہگار ہو قبر سب کو دبائے گی، قبر سب کو دبائے گی. تو یاد رہے میرے پاس وقت کی قلت ہے اسی لیے بڑی تیزی سے سمجھاؤں گا، آپ لوگ تیزی سے سمجھنے کے لیے تیار رہیں گے. مریں گے اچھے برے سب کو موت آئے گی، سب قبر میں جائیں گے، سب قبر سے اٹھیں گے، سب اللہ کے حضور جائیں گے، مگر سب کے مرنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے. سب کے قبروں میں اترنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے. سب سے قبر کے معاملات ایک جیسا نہیں ہے. سب کا قبر سے نکلنا ایک جیسا نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سماعت کر لیجیے. مسلمان شداد جا رہا تھا اپنی بنائی ہوئی جنت میں، ملک الموت نے نہیں جانے دیا، روح کو قبض کر لیا. لیکن وہی ملک الموت مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 507 پر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کیا بولے؟ فقال له اجب ربک، آپ اپنے رب کا حکم قبول فرمائیے. قال تابا موسیٰ این ملک الموت فافا، کہا موسیٰ علیہ السلام ایسا تماچا مارے کہ ملک الموت کی آنکھ باہر نکل آئی. یاد رہے جائیں گے سب مگر سب کے جانے کا انداز ایک جیسا نہیں. وہاں مہلت نہیں دی جا رہی ہے.
اور یہاں موسیٰ علیہ السلام تماچا مار دی, واپس گئے. تو یاد رہے یہ تو کافی لمبی حدیث ہے, میں نے اس کو ایسے ہی ضمناً پیش کیا, کبھی موقع ملا تو پوری حدیث سمجھاؤں گا. اب یہ کہ پتا چلا سب جائیں گے مگر سب کے جانے کا انداز ایک جیسا نہیں. امام محمد غزالی تو یہاں تک تحریر فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, کوشش کرتا ہے اللہ سے ڈرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, گناہ کر کے نادم ہوتا ہے اور اس کے دل میں خدا کا ڈر ہے, اللہ اس کے کسی عمل کو قبول فرما لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے سال بھر, 6 مہینہ, 15 دن, 2 مہینہ, 4 مہینہ پہلے اس کو بیمار کرتا ہے, پہلے اس سے راضی کرواتا ہے آنے کے لیے, تب ملک الموت کو بھیجتا ہے روح قبض کرنے کے لیے. پتا چلا سب کے جانے کا انداز ایک جیسا نہیں. اب یاد رہے مسلمان, اب کوئی بندہ اگر بیماری کی حالت میں جا رہا, بیمار ہو کر کے جا رہا, تو لوگ کہتے ہیں بیمار ہو کر کے مرا, غلط کیا ہوگا, ایسا کیا ہوگا, ویسا کیا ہوگا. مگر یہ بات یاد رہے سب سے بڑی فضیلت دی گئی ہے کس بیماری کو؟ بخار. بخار مرض انبیاء. ہمارے نبی کا وصال ہوا تو بخار کی حالت میں, صدیق اکبر 15 دن بخار میں رہے, اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا وصال ہوا بخار کی حالت میں. بخار مرض انبیاء. اب کوئی کہے آپریشن ہوا, اس سے خطرناک بیماری ہوئی, اس میں کافی تکلیف ہو گئی, تو اس میں ثواب زیادہ ملنا چاہیے. ہمارے مرنے پر ثواب نہیں ہے, یہ بات یاد ہے. اگر کوئی, آئیے میں اس کو سمجھا رہا ہوں, کوئی بندہ ایسا ہے کہ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا اور ایک بندہ سحری کھا کے روزہ رکھا, یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے, آپ ان سے آ کر پوچھئے گا میں بغیر سحری کے روزہ رکھا ہوں, میرا بھائی سحری کر کے روزہ رکھا ہے, ثواب زیادہ کون پائے گا؟ تو علماء کرام جواب دیں گے جو سحری کر کے روزہ رکھا ہے وہ ثواب زیادہ پائے گا. آپ کہیں گے مر زیادہ میں رہا ہوں, ثواب اسے ملے گا. تو علماء جواب دیں گے تیرے کرنے پر ثواب نہیں ہے, وہ سحری کر کے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کیا ہے, اب تو سحری چھوڑ کر کے مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے مرنے پر نہیں ہے ثواب, بات کو سمجھیے. تو سب سے بڑی فضیلت دی گئی ہے بخار. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس مرد مومن کو سال میں 1 مرتبہ بخار لگ جائے تو 1 مرتبہ بخار لگ جانا سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا ہم کسی کا مال ہڑپ کر لیں اس کا بھی بدلہ ہوگا, نہیں, ایسا نہیں ہو. جب تک ہم اس سے نہیں معافی مانگے اس کا مال واپس نہیں کریں, اور جو کبیرہ گناہ ہے وہ نہیں معاف ہوگا بغیر توبہ کیے. یہ بات اچھی طرح یاد ہے. اور یہ بات یاد رہے, بعض لوگ کہتے ہیں اچانک مر گیا کتنا اچھا تھا وغیرہ وغیرہ. مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 137 حضرت یحییٰ سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے ظاہر زندگی مبارکہ ایک شخص کو اچانک موت آ گئی. ایک دوسرے شخص نے کہا کیسا مقدر کا سکندر ہے, دھنی ہے کہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوا اور اچانک مر گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا معلوم, اگر مرنے سے پہلے بھی مبتلا ہو, بیمار آدمی مرنے سے پہلے بیمار ہو جاتا, بیماری میں گرفتار ہو جاتا, فَقَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً, تو سرکار فرماتے بیماری بہانہ بنتی, اللہ ساری گناہوں کو مٹا دیتا. پتا چلا بیمار ہو کر کے جانا یہ اچھی علامت, یہ بری علامت نہیں. اب مسلمانوں اگر بیمار ہو کر کے جانا بری علامت ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کے ساتھ ایسا نہ کرتا. نبی کا وصال ہوا بخار کی حالت, صدیق اکبر کا وصال ہوا بخار کی حالت, فاروق اعظم کو شہید کیا گیا, عثمان غنی کو شہید کیا گیا, مولا علی کو شہید کیا گیا, امام حسن کو شہید کیا گیا, امام حسین کو شہید کیا گیا. پتا چلا اس طرح سے جانا یہ بری علامت نہیں ہے, یہ تو اچھی علامت ہے. اگر بندہ نیکوکار ہے تو پریشانی سے مقام بڑھایا جائے گا, اب بندہ گنہگار ہے تو پریشانی سے گناہ مٹایا جائے گا. سرکار تو یہاں تک فرماتے ہیں مشکات شریف جلد اول صفحہ نمبر 139 حدیث نمبر 1507, یہ حدیث بیہقی میں بھی ہے. وعن ابی ہریرہ قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ماتا, جو مر گیا, مریضم مات, مریض ہو کر بیمار ہو کر. نبی فرماتے ہیں جو مر گیا بیمار ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ سے 3 انعام پاتا ہے. نمبر 1 شہیدہ, وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. ایک ہوتا ہے حقیقتاً شہید
اور دوسرا ہوتا ہے حکمن صحیح. بات کو سمجھیے گا. تو جو لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں, بیماری میں چلے جاتے ہیں, یاد رہے وہ حکمن صحیح ہے. یہ بات اچھی طرح یاد ہے. جیسے کہ ہماری نبی نے امام حسن اور امام حسین دونوں حضرات کے لیے نبی کیا فرماتے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. پھر نبی نے فرمایا میری بیٹی کے بیٹے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ تو بتایا گیا ہے کہ نبی کے فرمانے کا مطلب یہ حکمن میرے بیٹے ہیں, محبتن میرے بیٹے ہیں, اور حقیقتاً میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو کوئی بیماری کی حالت میں مر رہا ہے وہ حکمن صحیح ہے, لیکن جو تلوار سے کاٹا جا رہا ہے, گولی سے مارا جا رہا ہے, وہ حقیقتاً صحیح ہے. ہم مسلمانوں نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ بیماری کی حالت میں گیا تو وہ شہادت کا مقام حاصل کر لیتا ہے, قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے, اور اس کا صبح و شام 2 مرتبہ جنت سے رزق پیش کیا جاتا ہے. پتا چلا کہ بیماری بہانہ بنی, اس کے مقام کو بڑھا دیا گیا. تو میں کیا بتا رہا تھا؟ یہ بتا رہا تھا کہ بے نمازیوں کو قبر میں 3 سزا دی جائیں گی. پہلی سزا یہ کہ اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی, قبر اسے دبائے گی. تو یہ بات یاد رہے, قبر نیکوکار کو بھی دباتی ہے, گنہگار کو بھی دباتی ہے, لیکن دونوں کے دبانے میں فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ تو یاد رہے, بلی چوہے کو بھی اپنے منہ میں دباتی ہے, اور وہی بلی اپنے بچے کو بھی اپنے منہ میں دباتی ہے. تو چوہے کو دباتے ہی ہلاک کر دیتی ہے, اور بچے کو دباتی ہے, لیکن اس کا بال بلی کا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح یہ زمین نیکوکار کو بھی دباتی ہے, گنہگار کو بھی دباتی ہے. اب مسلمانوں یہ آپ کہیں گے کیوں نیکوکار کو دباتی ہے؟ تو میں کہوں گا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں دباتی ہے, بچہ چیختا چلاتا ہے, جبکہ بچہ نہیں جانتا ماں عداوت سے نہیں دبا رہی ہے, محبت سے دبا رہی ہے. ٹھیک اسی طرح یہ زمین محبت سے دباتی ہے, رشک کرتی ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ آج میری آگوش ہے, اللہ کا نیک بندہ آ گیا. بات کو سمجھیے. مشکات جلد اول صفحہ نمبر 26 پر یہ حدیث ہے. صحابی رسول کو دفن کیا گیا اور نبی قبر کے پاس ہے, بلند آواز سے ہمارے نبی تسبیح پڑھنے لگے, پھر تکبیر بولنے لگے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ صحابی کو زمین قبر دبا رہی تھی, جب میں پڑھنے لگا تو ان کو سکون مل گیا. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قبر کے اوپر رہ کر اگر کوئی بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تو اس سے مرنے والے کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے. اب مسلمانوں تو قبر نیکوکار کو بھی دباتی ہے, گنہگار کو بھی دباتی ہے. اور مشکات میں حدیث نمبر ہے 5118. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, ٹکڑا ہے, حصہ. اور حفرۃ من حفر النار, یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اب دیکھا یہ جائے گا اس میں دفن ہونے والا کیسا ہے, تو جیسا ہوگا ویسا ہی قبر اس کے لیے کر دیا جائے گا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہے. اسی لیے مسلمانوں بزرگان دین کے مزار کو روضہ کہا جاتا ہے, آپ نے سنے ہوں گے. اسی لیے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا, اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا دفن ہونے والا کیسا ہے. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں 4 یار کے بارے میں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جینا بانے کی محیط بانے 4 یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ 4 بات لے کے چلے. یعنی جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت, فاروق اعظم کی محبت, عثمان غنی کی محبت, مولا علی کی محبت ہوگی, تو یاد رہے مسلمانوں, ان کی محبت اگر دل میں لے کے گیا ہے تو اس کی قبر ہی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی. اور یہ بھی بات یاد رہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا ہے. مگر حضرت مولا علی کا مقام یہ ہے کہ حضرت مولا علی کو 4 یار میں بھی شمار کیا جاتا ہے, اور 75 پاک میں بھی شمار کیا جاتا ہے. یہ ساری صفحہ نمبر 411, حدیث نمبر 4599. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. وعن سہل بن سعد قال, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں یضمن لی, کہ جو شخص مجھے ضمانت دے گا, ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ,
جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے اور جو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص مجھے ضمانت دے گا جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے اور جو دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ہے، یعنی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی جو مجھے ضمانت دے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی آنے والے وقت میں اگر سب سے زیادہ اگر برائی کی جائے گی یا تو زبان سے یا تو شرمگاہ سے، بندہ ہلاک ہوگا تو یا تو زبان سے یا تو شرمگاہ سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس ذات کو اپنے دامن کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ سب کو واپس پلٹ کر کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت اور عظیم البرکت کہتے ہیں فکر معاش بد بنا بھولے معاد جان گھسا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علمنا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدھر گئے میرے آقا جدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا۔ پڑھ کے دیکھتا ہوں اگر لگے تو دعائیں دیں آپ کہ جدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا، جدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا، جدھر گئے جدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا، جدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا۔ وہ جس مقام پہ ٹھہر گئی دنیا، وہ جس مقام پہ ٹھہر گئی دنیا، وہ جس مقام پہ ٹھہر گئی دنیا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اس کلام کا، سید صاحب قبلہ بیٹھے قدم بوسی کرتے ہوئے آپ تک پہنچاتا ہوں، سماعت کر لیں کہ فضا میں گونجی ہے ہر سو صدائے اللہ۔ حضور دیکھیں گے کہ فضا میں اگر سب سے بھی گزر جائے تو بھی بولیے گا کہ فضا میں گونجی ہے ہر سو صدائے اللہ، فضا میں گونجی ہے ہر سو صدائے اللہ، کہ فضا میں گونجی فضا میں گونجی ہے ہر سو صدائے اللہ، فضا میں گونجی ہے ہر سو صدائے اللہ۔ منا تو اوبل کی بکھر گئی دنیا، منا تو اوبل کی بکھر گئی دنیا، منا تو
تو حبل کی بکھر گئی دنیا منا تولا تو حبل کی بکھر گئی دنیا. اور رات سید صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. اب وہ شعر پڑھ رہا ہوں جس شعر پہ یہ گھرانہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ نے بڑی دعائیں دی تھی مجھے. وہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں, سنیں. کہ بسا ہے جب سے نگاہوں میں گنبد خضرا. قسم خدا کی بڑی دعائیں ملی تھی حضرت کی. آج انہی کے گھر کے سامنے ایک شعر پھر پڑھا ہوں, سماعت کر لے. کہ بسا ہے جب سے نگاہوں میں گنبد خضرا, بسا ہے جب سے نگاہوں میں گنبد خضرا. کہ بسا ہے جب سے بسا ہے جب سے نگاہوں میں گنبد خضرا, بسا ہے جب سے نگاہوں میں گنبد خضرا. قسم خدا قسم خدا قسم خدا کی نظر سے اتر گئی دنیا. قسم خدا کی نظر سے اتر گئی دنیا. اور رات جب اس شعر کو سید صاحب نے سنا تو سید صاحب نے مجھے تحفے میں ایک شعر دیا تھا. اس شعر کو میں آپ تک پہنچاتا ہوں. وہ شعر کیا ہے؟ پہلا شعر وہی ہے. دوسرا شعر حضرت نے کہا احسان بیٹا اس کو ایسے پڑھو. تو وہ کیا تھا سنیں وہ شعر. کہ بسا ہے جب سے نگاہوں میں گنبد خضرا, بسا ہے جب سے نگاہوں میں گنبد خضرا. کہ بسا ہے جب سے بسا ہے جب سے نگاہوں میں گنبد خضرا, بسا ہے جب سے نگاہوں میں گنبد خضرا. میری نظر میں اسی دن سے مر گئی دنیا. میری نظر میں اسی دن سے مر گئی دنیا. میری نظر میں اسی دن سے مر گئی دنیا. میری نظر میں اسی دن سے مر گئی دنیا. اب ایک شعر آپ تک اور پہنچاتا ہوں, سماعت کر لیں. کہ بھٹک رہی تھی ضلالت کی وادیوں میں مگر. یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, ایسے شعر آپ نہیں سنیں گے تو کیا بہار کے لوگ سنیں گے؟ کہ بھٹک رہی تھی ضلالت کی وادیوں میں مگر, بھٹک رہی تھی ضلالت کی وادیوں میں مگر. کہ بھٹک رہی تھی بھٹک رہی تھی ضلالت کی وادیوں میں مگر, بھٹک رہی تھی ضلالت کی وادیوں
میں مگر ہوا جو انہیں کا کرم تو سنور گئی دنیا ہوا جو انہیں کا کرم تو سنور گئی دنیا ہوا جو انہیں کا کرم تو سنور گئی دنیا. آخری شعر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی گفتگو سنیں گے. آخری شعر آپ تک پہنچا تھا سماعت کر لیں. کہ نبی کو بھیجا ہدایت کے واسطے رب نے. سنیں انشاءاللہ. کب کہ نبی کو بھیجا ہدایت کے واسطے رب نے. 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 کب درندگی کی جو حد پار کر گئی دنیا. درندگی کی جو حد پار کر گئی دنیا. جدھر گئے میرے آقا ادھر گئی دنیا. وہ جس مقام پہ ٹھہر گئی دنیا. تو ناظرین آج آپ نے دیکھا گورکھپور کے شہید عبداللہ نگر میں کس طرح سے ہم نے آپ کو یہاں پہ جشن غوث الورا دکھلایا. دوستوں امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اور دوستوں اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ہمارے دستک سلام چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تنویر آزاد کے ساتھ عرفان صدیقی، دستک سلام، گورکھپور.